مجھے تو ایسا سننے کو ملا ہے کہ دوسرا نوٹس بھی چلا گیا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بولوں، جب میں سچی بات کرتا ہوں پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ کیا رجب بٹ نے ایمان کو دوسرا نوٹس بھیج دیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ڈسکس کروں گا کہ سمیع رشید اور اس کے ساتھ ساحر حیات کا جو معاملہ چل رہا ہے اس بارے میں بات کروں گا۔ اچھا عثمان بھائی، آپ نے لاسٹ میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ نوٹس جو ہے وہ سیکنڈ نوٹس پہنچا یا نہیں پہنچا۔ یہ سمیع رشید اور ساحر حیات کا مسئلہ کیا ہے؟ میاں بیوی تھے پہلے، پھر ان کی ڈیورس ہوگی، اور جب ڈیورس ہو رہی تھی بڑے اچھے طریقے سے ان کی ڈیورس ہوئی، یہ سائڈ پہ ہو گئے تھے، لیکن اب 1 سال بعد جا کے ان کو یاد آیا کہ ہماری ڈیورس ہوگی۔ اچھا، ہاں، ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں، اور کرٹیسزم کی وہ حد آپ دیکھیں کہ جہاں پہ انگوٹھا چوسنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو میاں بیوی کی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ کیوں؟ فیم کے لیے، ویوز کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا کمپٹیشن ہے، ویوز لینا بہت مشکل ہو گیا، اس کے لیے ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک قسم کا ہتھ کنڈا ہے، اور عوام بس چل پڑی ہے ان کے پیچھے۔ ایک طرف عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، ایک طرف مرد کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اور دونوں کے درمیان لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا عثمان بھائی، یہ بتائیں کہ آج کل میں نے زیادہ تر نوٹ کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی جو سٹارز ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ساس سسر سے علیحدہ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے نا وہ زخموں پہ نا نمک چھڑک دیے۔ پھر میں بات بولوں گا، پھر آڈینس نیچے کومنٹ کرتی ہے جی آپ عورتوں کے اگینسٹ ہو۔ بات ساری یہ ہے کہ بھائی یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ڈکی اور اس کو دیکھ لیں، سسٹرولوجی میں آپ دیکھ رہے ہیں لڑکا گھر داماد ہے، اسی طرح یہ ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ جب لڑکیاں ایسی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں کہ اپنا گھر وہ سیٹ کر رہی ہیں، پردے سیٹ کر رہی ہیں، آج میرے گھر گیسٹ آ رہے ہیں، آج میں کوکنگ کر رہی ہوں، آج میں نے کتا رکھ دیا ہے، تو ہوتا کیا ہے اس میں باقی لڑکیاں بھی امپریس ہو کے بولتی ہیں بھی ہم بھی اپنے میاں کے ساتھ اکیلے رہیں۔ سحر حیات کا بھی یہی مسئلہ اپنے شوہر کے ساتھ تھا، اس کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے اکیلے رکھو، ایڈمٹ بھی کر رہی ہے وہ اس کو۔ تو ان کی دیکھا دیکھی باقی لڑکیاں بھی اسی چکر میں چل رہی ہیں کہ بھئی شوہر کو علیحدہ کر رہو۔ ماں باپ کون چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے یہ بات بولیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں کل کو ہمارے بچے کے ہمیں چھوڑ دیں گے؟ آپ رہ سکتے ہیں اپنے بچوں کے بغیر؟ نہیں۔ دیکھو ہمارا ایک اسلامک کلچر ہے، ہم لوگ بچے پیدا کرتے ہیں، اسی لیے تو بچے پیدا کرتے ہیں کہ جب بڑھاپا ہوگا تو ہمارا سہارا ہوں گے۔ اب بڑھاپے میں ہمارا بیٹے ہی ہمیں چھوڑ دے تو کیا ہم روڈ کے اوپر دھکے کھائیں؟ تو اس بات کو جب میں بولتا ہوں تو پھر آگے سے آڈینس بولتی ہے نہیں جی ان کا رائٹ ہے، فلانا رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے، وہ رائٹ ہے۔ یہ عورت کارڈ ہے جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر چلتا ہے، اس عورت کارڈ کو روکنا ہوگا۔ کیوں بھئی آپ بچوں کو علیحدہ کر رہے ہو ماں باپ سے؟ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ہمارا ایک کلچر تھا، ٹریڈیشن تھی، کہاں کی وہ ساری چیزیں؟ لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کا بھی پری پلان ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پری پلان ان کا بائی چانس ہو گیا۔ اچھا، پہلے ان کی شادی ہوتی ہے بڑی دھوم دھام سے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں دونوں میاں بیوی، اس کے بعد پھر ان کی ڈیورس ہوتی ہے، ڈیورس کے اندر ایشوز چلتے ہیں، ایشوز اس ٹائم پہ نہیں ڈسکلوز ہوتے ہیں، ایشوز ابھی جا کے ڈسکلوز ہو رہے ہیں۔ جہاں رجب اور ایمان والا ایشو چلا، پھر ذوالقرنین کا ایشو چلا، انہوں نے ویوز اٹھائے، اور اب یہاں پہ آ کے انہوں نے ویوز اٹھانے سٹارٹ کر دیے، تو سارا اس ٹائم پہ ویوز کا چکر ہے۔ جب ڈیورس ہوئی 1 سال بعد آ کے آپ کو یاد آیا جی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور پھر کبھی لڑکا آ رہا ہے بیان بازی کر رہا ہے، کبھی لڑکی بیان بازی کر رہی ہے، اور اس دوران پھر وہ پرسنل باتیں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ جسٹ فار دا سیک آف ویوز۔ جہاں ویوز گرے وہاں پہ عورت کارڈ ڈال دو، آپ کی ویوز اوپر آ جائیں گے۔ اگر آپ کے بھی جھگڑا ہے نا اپنی گھر والی کے ساتھ تو آپ بھی ویوز لے سکتے ہیں اسی طرح۔ ہاں بالکل، بڑا ایزی ہو گیا۔ ابھی سال ایک یہ ٹرینڈ چلے گا، کچھ اور کپلز بھی اٹھیں گے، بیان بازی کریں گے، ابھی دوستوں نے بھی جھگڑنا ہے، رشتہ داروں نے بھی جھگڑنا ہے، تو یہ سارا چلتا رہے گا۔ ایک طرف سے وہ سائر جو لڑکی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکا تو کچھ کماتا ہی نہیں ہے، یہ تو ویلا ہے، میں نے اس کے بھائی کی فیس یونیورسٹی کی بھری، رینٹ میں دیتی تھی، اس کے علاوہ میں اس کے کپڑے لے کے آتی تھی، پتہ نہیں بلا بلا ایسی ساری چیزیں اس نے بولی ہیں۔ تو یہ کیا اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ یہ لڑکا جو ہے کچھ نہیں کماتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پتہ تو تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کی محبت کی شادی تھی نا، لو میرج تھی، یہ کون سے کوئی ارینج میرج تھی۔ دیکھیں لڑکا کام نہ کرنا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اگر لڑکی کام کر رہی تھی تو اچھی بات تھی، اگر لڑکا کام نہیں کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ آپ کو یاد نہیں آیا، آپ نے ڈیورس لی، اس کے سال بعد آپ کو جا کے یاد آیا کہ لڑکا کام نہیں کرتا تھا۔ جب آپ کی شادی چل رہی تھی تب آپ کو یاد نہیں آیا۔
دیکھیں یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر جو لڑکیاں ہیں نا خاص طور پہ جن کو فیم مل جاتا ہے ان کے ساتھ گزارا کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ اپنی ڈیمانڈ کرتی ہیں, پھر یہ بھی بولا جی مجھے تھپڑ مارتا تھا, اس طرح کرتا تھا, میرا وہ پاسٹ کرتا بھی تھا. ڈسکس کیا گیا. دیکھو پاس تو ڈسکس تو ہوگا نا. اب پاس میں آپ کا جس کے ساتھ چکر تھا, میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا, تو وہ اس لڑکے نے ان چیزوں کو بھی تو سیکریفائز کیا کہ بھئی آپ کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن تھا, وہ وہاں سے چھوٹا, پھر آپ سے شادی ہوئی, اس لڑکے کی بھی اب شادی ہو چکی ہے. دیکھیں پاکستانی کلچر میں لڑکوں کو کہیں نہ کہیں ایج حاصل ہے. لڑکے کا اگر کوئی چکر ہوتا ہے تو وہ بلا دیا جاتا ہے, لیکن لڑکی کا چکر یاد رکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں کلچر کی بات کر رہا ہوں, میں اسلام کی بات نہیں کر رہا. اور ہمارے اس کلچر کے اندر جس لڑکی کا پہلے کسی اور کے ساتھ چکر ہو اس کے ساتھ شادی کوئی بھی نہیں کرتا. تو اگر اس نے آپ سے شادی کر لی تھی آپ بھی آرام سے رہتے. پھر اس نے بولا جی برتھ ڈے تھا تو میرے پیرنٹس کو اتار رہی تھی, اور بھئی آپ کا کیا کام ہے بھئی دادا دادی کو بولنا جی تسی ہٹو ہم نے برتھ ڈے کارڈ کرنی ہے. اب یہ ساری چیزوں تو کوئی مرد نہیں برداشت کرتا نا. تو کہیں نہ کہیں غلطی دونوں سائڈ پہ. بہرحال آپ گزارا کرو, جتنا فیم اٹھانا اٹھا لیے 2-3 دن میں بس کر دو, ختم کر دو. اچھا ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے جو سمیع رشید ہے انہوں نے اپنی جو مسز ہیں عسیر حیات ان کو کہا کہ میرے پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ 20 منٹ تک اپنے منہ میں رکھو, میں علیحدہ گھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ ارینج کروا دوں گا. یار یہ نہایت ہی گھٹیا بات کی ہے. اب مجھے اب لڑکے نے ایڈمٹ کی ہے یا نہیں کیا مجھے اس بات کا نہیں پتا. سحر نے یہ بات بولی ہے کہ اس نے بولا جی انگوٹھا منہ میں رکھو 20 منٹ, اور کیا کہتی ہے کہ میں وہ بھی رکھنے کو تیار ہوں. اندازہ لگا. اب یہ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں. پھر تھوڑا سا اور بتا دو کہ بیڈ روم میں کیا کرتے رہے ہو, بتا دو پھر کیا ہے, وہ بھی پھر بتا دو تھوڑا سا, چلو ڈسکلوز ہو جائے گا, تھوڑے سے ویوز اور آ جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے لڑکے سے ڈیمانڈ کیوں رکھی کہ پیرنٹس سے علیحدہ ہو جاؤ, اس پہ بات نہیں کری. کہتی ہے جی میں نے اس لیے بولا تھا مجھے ابیوزنگ کرتا تھا, مارتا تھا, تو میں چاہتی تھی خیر مجھے مار لے بٹ کسی اور کے سامنے نہ مارے, اس لیے مجھے علیحدہ گھر چاہیے تھا. اب یہ کوئی توک ہے, یہ تو نان سینس ہے بھائی. کیوں مارے تجھے, کس لیے مارے, کیوں تمہیں گالیاں دے, تم نے شادی کے گالیاں سننے کے لیے کی تھی. تو بات یہ کہ یہ سارے قصے کہانی ہیں. اگر اس کے گھر میں اس کو مارتا تھا تو اس کے پیرنٹس اس کو پھر روکتے ہوں گے. یہ تو لڑکے کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنی بیوی کو نہ ماروں یا اس کو میں گالی نہ دوں. اچھا عثمان بھائی یہ بتائیں کہ جب ایک لڑکی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کما رہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک ایگو ٹائپ آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتی ہے. یہ تو نیچر عورت کی. عورت جب پیسے کما رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو بس مرد 10 لاکھ کما لے برابر نہیں ہے, عورت 1 لاکھ روپے کما لے تو اس سے اوپر ہے. تو عورتوں کے اندر یہ ایگو تو چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھے, دونوں سوشل میڈیا کے اوپر تھے. کمانا نہ کمانا, لڑکا بھی کماتا ہوگا, لڑکی بھی کماتی ہوگی, کم زیادہ تو ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ لڑکیاں زیادہ کماتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. وہ ذوالقرنین کنول کو دیکھ لیں, وہ کنول کی وجہ سے چل رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹرولوجی میں اریب کو دیکھ لیں, وہ بھی اپنی بیوی کی وجہ سے چل رہا ہے. بہت کم کیسز ہیں. اب رجب اپنی وجہ سے چل رہا ہے, ڈکی بھی سماؤ اپنی وجہ سے چل رہا ہے, لیکن موسٹلی کیسز میں لڑکیوں کو ایج زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں ہماری اور بھی جو سٹارز ہیں وہ لڑکیاں زیادہ پیسہ کماتی ہیں, اچھا پیسہ کماتی ہیں. لڑکوں کو دیکھتا کون ہے مجھے بتائیں, کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ جا کے لائیو بیٹھیں آپ کو کون گفٹنگ کرے گا. یہ ایک وہ دھندا ہے, اور اس دھندے کے اندر پھر جو انوالو ہے وہ پیسے کما رہا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی لائف ہے, ساری فیک لائف ہے. فیک لائف ہے ساری. فیک لائف ہے سر. کنٹروورسی پہ کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے. ابھی ریان ملک کی کنٹروورسی چل رہی ہے. اچھا اس کی چل رہی ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے. تو وہ کیا وہ فیک ایف آئی آر ہے؟ نہیں فیک تو ایف آئی آر نہیں, ایف آئی آر تو جینوئن ہے جس کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کی لائف ہے, یہ جو سوشل میڈیا کی بدماشی ہے, یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے. ایک کیس میں نے دیکھے اپنی زندگی میں, ابرار ابی کا, کہ جس نے آ کے شمشیر بٹی کو فائر مارے تھے کہ اس نے میرے والد کو گالیاں دی. اس کے علاوہ میں نے آج تک سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا کہ کوئی فائٹ ہو. بس گالم گلوچ ایک دوسرے کی حد تک ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کافی سارے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں, آپ سے بھی ٹک ٹاک کے اوپر یا ویسے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہوں گے کہ جو ہے وہ رجب اور ایمان کا کیا بنا. مجھے تو ایسا سننے کو ملا ہے کہ دوسرا نوٹس بھی چلا گیا ہے. دیکھیں میں ایک بات بولوں, جب میں سچی بات کرتا ہوں پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب میں خاموش ہوتا ہوں پھر مجھے میسج پہ میسج کہ بھائی کیا بنا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تو پھر آپ میرے سے بات نہ بلوائیں. دیکھیں ریئلٹی سے اب میں صحیح بات بولتا ہوں تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے. اب جہاں تک بات ہے ان کے درمیان صلح والا کوئی چکر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی. اور نوٹس کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے جب رمضان میں لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں کروں گا, اس کے بعد میں نے انٹرسٹ ان کا چھوڑ دیا تھا کہ چلو جو ہوگا دیکھی جائے گی. اب ان کا اپنا فیصلہ جو بھی کرتا ہے, مجھے نوٹس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بہرحال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ آپس میں جوڑ رہے ہوں.
अच्छा। हाँ, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब ईद पे भी गया था, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही कि ये आपस में जुड़े ना, अलहदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। बीच में हमने देखा था कि अलामा साहब का कोई रोल था और पता नहीं कौन देखो कौन से लोग अलामा आए थे। साहब, देखें अलामा साहब ना कोशिश कर सकते हैं, फोर्स तो नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते। फिर अलामा साहब उस तरह नहीं समझा सकते। अब जाहिर बात है, ना रजब उनके साथ इतना कंफर्टेबल होगा, ना ईमान कंफर्टेबल होगी। अलामा साहब का एक रुतबा है, उनको समझाने के लिए वो बंदे चाहिए जो उनके साथ कंफर्टेबल हों। बैठे हैं। हाँ, आप बोल दो कि बड़े समझा दें, बड़े समहाउ नहीं समझा सकते, क्योंकि वो उस तरह गपशप या बंदा फ्री नहीं होता, आपस में खुल के बात नहीं कर सकता। दोस्तों यारों के साथ बंदा खुल के बात करता है, या अपनी एज वालों के साथ। तो अलामा साहब ने एक कोशिश की, और अलामा साहब थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं कि ये आपस में इनको टाइम मिल जाए, शायद इनके दिमाग बैठ जाएं। बट अगेन वही, जब हम बीच में पड़े, बहुत सारे लोग बीच में पड़ गए, एतराज़ भी कर लिए, फिर हम साइड पे हो गए, ठीक है आप कर लो। फिर आपने तो ग्राउंड सेट कर दिया था, उसके बाद जो है ना लोगों ने आके बीच में जो है ना वो सारा। सर ग्राउंड सेट किया, रजब की वालदा से बात की, रजब से बात की, दूसरी साइड पे हम बात करने जा रहे थे। वो उन लोगों ने पता नहीं 2 महीने तक मुझे बोलते रहे, 2 माह तक कि आप कुछ करो करो। जब हम करने लगे, उन्होंने मेरे खिलाफ ही वीडियोस डालनी शुरू कर दी। तो एक वकील साहब है हमारे भाई, पता नहीं उनको क्या हो गया, मेरी समझ से तो बाहर है। धड़ाधड़ आपके खिलाफ वीडियो बस लगाई जा वीडियो रही है। डाली अभी जाएं। रिसेंटली एक और वीडियो भी लगाई थी। अच्छा, बट डाली जाए, खुश हैं वो, खुश हैं तो हम खुश हैं। अच्छा। हाँ, वो खुश हैं तो उसमें हम भी खुश हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। वैसे आपने कभी ये चीज़ फील नहीं की कि जब आप कोई बात ऐसी कर देते हैं और उसके बाद जो है फ़ौरन आप हाइप क्रिएट करके फिर नीचे उतर आते हैं, आप कहते हैं जी बस तुसी डाडे होते, मैं जेड़ा ना थोड़ा ही ना। देखो बात पता है क्या होता है, सीन ये होता है कि जब आप कोई काम करते हो ना, आपको बीच में पढ़ना पड़ता है। फिर आपको डरना भी नहीं है, कोई खौफ भी नहीं है, आपने जेन्युइन बात करनी है। सहाफ़त का मज़ा ये है कि जेन्युइन बात करो। मैं झूठी तसल्ली क्यों दूँ? अभी मैं चाहूँ तो 3 माह व्यूज़ उठा सकता हूँ झूठी तसल्ली दे के, कि आज जुड़ रहे हैं, आज मुलाकातें होंगी, आज फ़ोन हो गए, आज अलामा साहब पढ़ गए, आज वकील साहब पढ़ गए, फलाना पढ़ गए। लेकिन बाद में क्या होगा, एंड पे तो रियलिस्टिक बातें नहीं होंगी। सही कह रहे हैं। अब जब इनके मसला पड़ा, डे 1 से लेके डे एंड तक ना कोई राब्ता हुआ, ये 2-3 माह इनकी आपस में ना कोई कम्युनिकेशन हुई है, ना कोई ऐसा मामला हुआ है कि जिससे हम बोल सके कि चीज़ें पॉजिटिव हों। जब रजत से बात की गई, उसने बोला मैं नेगेटिविटी के साथ नहीं चल सकता। उसकी वालदा से बात की गई, उसने बोला बिल्कुल आए हमारे घर में, हम रजब के सामने खड़े हो जाएंगे। तो बात ये सारी कि अब रजब का फैसला डिपेंड करता है, ना लड़का रखना चाह रहा है और ना लड़की रहना चाह रही है। सिंपल सी बात है, बस अंदर की बातें छोड़। तो फिर मुश्किल है, जब दोनों साइड अकड़ दिखाएं, एटीट्यूड दिखाएं, रहना ही ना चाहें, तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने सुनी है, मुझे इस ज़राए का पता नहीं है कि भाई अथेंटिक है या नहीं है, कि ईद वाले दिनों में जब मुलाकात होती है कीवान के साथ, वहाँ पर किसी को जो है वो मैं नाम ले देता हूँ कि वो उन शेख को धक्का भी दिया गया। नहीं, मुझे नहीं पता इसका। अच्छा, आपको नहीं, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हुई होगी। लड़ने थोड़ी गए थे, बच्चे से मिलने गए थे। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात हुई होगी। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हमें टाइम दिया, बड़ी अच्छी बातें की आपने। और यकीनन मैं समझता हूँ कि इस मामले में उस्मान ज़ेब को जो है वो पीछे एक जो ग्राउंड उन्होंने सेट किया था उससे पीछे हटना पड़ा, और सिर्फ इसी वजह से कि बीच में जो है वो कुछ लोग आए और उन्होंने आकर सारी गेम जो है वो ख़राब कर दी। अब होना क्या है ये डिपेंड करता है रजब के ऊपर और उनकी जो फैमिली है उसके ऊपर। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।